کتنی بڑی شان ہے، مگر کہیں کہیں دل کے کسی کونے میں خیال نہیں آتا کہ یار جس رب نے ہمیں بنایا ہم بھی تو اس کو دیکھیں۔ تمنا تو ہے نا، قابل نہیں ہے، پتہ ہے نا ہماری اوقات ہے، مگر ہم خیال تو کر سکتے ہیں نا کہ رب کی ذات کیسی ہوگی۔ اللہ کے حبیب نے بات بھی کی، دیدار بھی کیا، کبھی ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہمارا انتظام بھی کر دیا۔ ہاں ایسے آقا ہیں، اتنا پیار ہے اپنی امت سے، یہ جو نماز لائے نا، پتہ ہے نماز کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا؟ خود کہاں گئے تھے معراج کو، آ کر نماز لائے، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ اچھا ہم کہیں گے یار معراج تو ہے مگر دیدار کہاں ہے؟ نماز معراج تو فرمائی مگر اللہ کا دیدار کہاں ہے؟ اب حدیثیں پڑھو، نماز کی فضائل میں لکھا ہے کہ جو بندہ پابندی سے نماز پڑھے گا قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ ہائے ہائے، دیدار کرنا ہے نا رب کا، پیارے آقا نے معراج کی رات کیا، اگر آپ کو بھی کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے تو فارمولہ یہ ہے کہ نماز کو پکڑ لینا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، یہ ہماری معراج ہے، اور انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے ہم اللہ نے چاہا تو اللہ کا دیدار بھی کریں گے۔ اور سبحان اللہ، نماز میرے آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو واقعی نبی پاک سے محبت کرتا ہے نا اس کی نماز قضا نہیں ہو سکتی، جو قضا کرتے ہیں اس کا آپ نے عذاب بھی سن لیا۔ ہمارے سر میں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو جان نکل جاتی ہے، اور فرشتے سر کچل رہے ہیں اس کا، اور بار بار کچل رہے ہیں۔ جو نماز میں سستی کرتا ہے، تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں نماز جو ہے وہ ہر حال میں پڑھنا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے قضا ہو گئی ہے تو ہم نے قضا نمازوں کا طریقہ معلوم کرنا ہے۔ توبہ کرنے سے انشاءاللہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ رب چاہے گا تو معاف ہو جائے گا، نمازیں معاف نہیں ہوں گی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اللہ معاف کرنے والا ہے، میں نے بہت گناہ کیے، سب توبہ کر لی، ٹھیک ہے، کئی گناہوں کا تو جو ازالہ ہے یا اس کا یوں سمجھے کہ اس کے جو نتیجہ ہے وہ توبہ کرنے سے اللہ کی رحمت سے امید ہے معاف ہو جائے گا، لیکن کچھ گناہ وہ ہیں، کچھ فرض وہ ہیں جو ادا کرنے ہوں گے، جس میں نماز بھی ہے۔ اگر کسی نے نماز چھوڑی ہے نا پیچھے تو اس کو حساب کر کے اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اس کا پورا ایک پروسیجر ہے، پورا طریقہ ہے کہ سنتیں نہیں پڑھنی ہے، نوافل نہیں پڑھنے، آسانی کر دی گئی ہمارے لیے، فرض پڑھ لیں، وتر پڑھ لیں۔ اس کی تفصیل ایک رسالہ بتا دیتا ہوں، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اس کے پاس بہت ساری بکلیٹس ہوتی ہیں، قضا نمازوں کا طریقہ، یہ ایک رسالہ ہے بہت چھوٹا سا، وہ حاصل کر لیں یا dawatIslami.net پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں کیلکولیٹر بھی موجود ہے، آپ اپنی زندگی کے سال وغیرہ ڈالیں تو خود بنا دے گا حساب کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئی۔ اچھا ایک بات، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اگر کسی شخص نے کئی سالوں تک زکوٰۃ نہیں دی ہے تو وہ توبہ کر کے کہ اللہ معاف کر دے آئندہ سے زکوٰۃ دوں گا، نہیں، پچھلی ساری زکوٰۃ اسے ادا کرنی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی کا مال چرا لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، قرضہ لے کے واپس نہیں دیا ہے، اب بندہ کہ اللہ معاف کر دے، گناہ معاف اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا، قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ دینا پڑے گا، اسے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو گناہ کچھ ایسے ہیں معاذ اللہ، جیسے کوئی جھوٹ بولتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، وہ توبہ کرے اور اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے تو ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن جو ایسے کام ہیں جس کی ریپلیکیشن ہے، جو حقوق العباد سے جس کا تعلق ہے، وہاں جا کر آپ کو واپس کرنے ہوں گے، اس کا حل نکالنا ہوگا۔ تو نماز ان میں سے ایک ایسا فرض ہے کہ توبہ بھی کریں، آئندہ کوئی نماز قضا نہ ہو اس کا بھی نظام بنائیں، اور اگر پچھلی قضا ہو گئی ہیں تو اس کا اہتمام کریں، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی سوچے یار میری 40 سال کی 30 سال کی نمازیں نہیں ہیں، اب کیسے پڑھوں گا، زندگی تھوڑی رہ گئی، میرا رب بڑا کریم ہے، آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور بندہ اس دوران اگر چلا بھی جائے نا دنیا سے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اچھے راستے پر چل پڑا تھا، رب انشاءاللہ اس پر بھی کرم فرما دے۔ مگر کرنے والے تو بنے نا، انٹینشن تو کریں کہ بھئی اب میں قضا بھی کروں گا اور اگلی انشاءاللہ ادا بھی کروں گا۔ تو الحمدللہ عز و جل ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں، ہمیں نماز کی پابندی کا درس دیا جاتا ہے، عشق رسول کا درس دیا جاتا ہے، اللہ رسول سے جڑنے کا درس دیا جاتا ہے، تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی